نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ کا احوال جاننے سے پہلے ضروری ہے میرے دوستوں کہ آپ ایک بات کو جان لیں، وہ یہ کہ ریاست چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی، ریاست کا ایک تقاضا ہوتا ہے اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں سے، اور وہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست میں رہنے والے لوگ اس کو ٹیکس ادا کریں گے۔ پھر جو لوگ اس ریاست کا حصہ ہوتے ہیں ان کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور وہ تقاضا ایک نہیں بلکہ دو تقاضے ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹیکس ادا کریں گے تو پھر ریاست ان کو امن فراہم کرے گی، یعنی ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو جائے تو پھر انصاف کی فراہمی یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ تو حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں جو ریاست مدینہ مارد وجود میں آئی، اس کے خد و خال کچھ اس طرح سے تھے کہ میرے دوستو وہ دور قبائلیوں کا دور تھا، اور وہ جو ریاست تھی وہ بھی قبائلی طرز کی ریاست تھی۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو دو بڑے قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج، خزرج کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اوس قبیلہ تھا اس قبیلے کے اکثریتی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی، حضور علیہ السلام نے وہاں پر مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور جس جگہ حضور علیہ السلام اب آرام فرما ہیں، یہ جگہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، تو ان لڑکوں کو قیمت ادا کی گئی، سہیل اور سہل کو، اور اس جگہ حضور علیہ السلام کا گھر تعمیر ہوا اور ساتھ میں مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی۔ تو اس دور میں حضور علیہ السلام پر وہاں کے چھوٹے چھوٹے دیگر قبائل بھی دائرہ اسلام میں شامل ہوتے گئے، اور یہودیوں میں سے بھی کعب بن اشرف کے علاوہ باقی ان کے علماء وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں مسلمانوں کی جب اکثریت ہوئی، اور مسلمانوں کے اکثریتی قبائل اور یہودیوں اور مشرکین جو وہاں پر آباد تھے، ان تمام کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سربراہ مملکت، یعنی ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر چن لیا گیا۔ تو اس چناؤ کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی کام کیا، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک آئین ان کی موجودگی میں ترتیب دلوایا۔ اس آئین میں جو چیزیں شامل کی گئی تھیں وہ 37 نکات تھے جو کہ 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو وہ آئین میں جو شقیں قابل ذکر ہیں وہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ریاست میں رہنے والے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے ان پر کوئی ٹیکس نہیں رکھا تھا، لیکن پھر ریاست کے ذمہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ تو آئین میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ یہ قبائلی طرز کی چونکہ حکومت تھی، تو آئین میں شامل کیا گیا کہ تمام قبائل جتنے بھی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں یا مشرک ہیں، اگر کوئی باہر سے ان پر حملہ آور ہوگا تو حضور علیہ السلام کی سربراہی میں تمام قبائل مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ جتنے بھی قبائل ہیں ان میں یہ پابندی عائد کی گئی کہ کوئی قبیلہ بھی، چاہے یہودی ہے، مسلمان ہے یا مشرک ہے، یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ہاں اگر کوئی ان کے درمیان میں قضیہ ہو بھی جائے تو اس کا فیصلہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بطور چیف جسٹس کے وہاں پر ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ شقیں اس آئین کا حصہ تھیں، اور آج پوری دنیا میں جو یہ قانون نافذ العمل ہے کہ باہر سے کوئی بھی کسی کے ملک میں جاتا ہے تو وہ ضرور اس ملک کو خبردار کرتا ہے
اسی طرح جس ملک سے کوئی باشندہ جاتا ہے تو اپنے ملک کو خبردار کرتا ہے۔ یہ شک حضور علیہ السلام نے اس وقت شامل کی آئین میں کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا کوئی بھی جب مدینہ طیبہ کے حدود کو چھوڑ کر جائے گا تو سربراہ مملکت یعنی حضور علیہ السلام کو وہ ضرور اس بات سے آگاہ کرے گا، اور اگر کوئی باہر سے کوئی شخص جو کہ مدینہ کا رہائشی نہیں ہوگا وہ مدینہ میں تشریف لائے گا تو پھر مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ضروری ہوگا کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کا ضامن ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پر آ کر قتل و غارت کر کے یا کوئی اور فساد برپا کر کے اور نکل جائے اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اس ریاست کا جب منصب سنبھال لیا تو حضور علیہ السلام نے کچھ فلاحی اقدامات کیے۔ ان فلاحی اقدامات میں سب سے پہلا قدم جو حضور علیہ السلام نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ 3 بازار مدینہ طیبہ میں اس وقت یہودیوں کے موجود تھے، اور وہ یہودی بھاری محصول دکانداروں سے وصول کیا کرتے تھے۔ اس طرح چیزوں کا بھاؤ بہت زیادہ ہو جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کا ایک الگ بازار قائم کیا اور اس کو فری ٹیکس زون قرار دیا، یعنی اس بازار میں کسی دکاندار سے کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہاں پر کچھ قوانین سخت قسم کے نافذ العمل کروائے۔ وہ یہ تھے کہ اس بازار میں کوئی سود کا لین دین نہیں کرے گا، اس بازار میں آنے والا دکاندار ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اس بازار میں سودا بیچنے والا دکاندار مال میں ملاوٹ شدہ مال نہیں بیچے گا، بلکہ اگر ملاوٹ والا مال اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ بیچتے وقت گاہک کو اس سے آگاہ ضرور کرے گا۔ اور یہاں پر اس بازار میں سودا بیچنے والا دکاندار باہر سے آئے ہوئے قافلے کو باہر جا کر اس سے خریداری نہیں کرے گا، بلکہ اس قافلے کو اس بازار میں لا کر اس کو خود یہاں کے بہاؤ کا پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو وہ خرید کر آگے پھر وہ بیچ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ قوانین تھے جو حضور علیہ السلام نے اس بازار کے لیے مقرر فرمائے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کچھ فلاحی اقدامات مدینہ طیبہ میں اٹھائے کہ مسلمانوں کو اس وقت پانی کے پینے کی بڑی قلت تھی، اس معاملے میں ان کو بڑی دشواریاں درپیش تھیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام سے جب وہ پوچھنے کے لیے آئے تو انہیں حضور علیہ السلام نے تجویز دی کہ تم اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو اور وہ تمام انسانوں کے لیے اس کو وقف کر دو۔ تو یہ دونوں کنویں آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فلاحی اقدام حضور علیہ السلام نے اٹھایا، وہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں تنگ تھیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا کشادہ کروایا کہ 2 مال بردار اونٹ آپس میں اس گلی میں سے گزر سکیں۔ جب یہ فلاحی ریاست آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو چونکہ باقاعدہ ٹیکس اس فلاحی ریاست میں رہنے والے لوگوں سے نہیں لیا جاتا تھا، مسلمانوں کی اس میں اکثریت ہو گئی، یمن مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے گورنرز کی تقرری فرمائی، جو کہ پہلے یہ دستور دیگر سلطنتوں میں بھی چلتا آ رہا تھا۔ تو اس فلاحی ریاست میں جو مسلمانوں کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اس کے گورنر میں چند خصوصیات ایسی تھیں جو ان کے گورنروں میں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کے گورنر میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ ایک بہترین جج ہوا کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک بہترین منتظم ہوا کرتا تھا، اور کردار اس کا اتنا بلند ہوتا تھا کہ غیر مسلم اس کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ قبائلی طرز کی حکومت جو حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے میں مارد وجود میں آئی اور حضور کو اس کی سربراہی ملی، تو اس دور میں جب مسلمان تعداد میں بڑھ گئے تو ٹیکس کے نظام کو رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیارے محبوب کو اور تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نظام ٹیکس کا عطا کیا، اور وہ نظام
हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त नाफिजुल अमल किया। उसके लिए बाकायदा टैक्स की वसूली के लिए लोग मुकर्रर हुए जिनकी तनख्वाहें हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाई। फिर जो माल टैक्स का वसूल करके वो लाते थे, माल को एक जगह जमा करने के लिए बैतुल माल का तकर्रुर किया गया। तो मेरे दोस्तों, ये वो इदारा उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैतुल माल का बनाया और उस निज़ाम को इसी तरह राइज रखने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा लोगों का इंतखाब फरमाया, यानी बाकायदा एक इदारे का वजूद उस वक़्त कायम किया। और वो इदारा क्या था? टैक्स का। तो मेरे दोस्तों, जब टैक्स लिया जाने लगा तो मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर उसको खर्च भी किया जाने लगा, इंसानों की फलाह व बहबूद पर भी उसको खर्च किया जाने लगा। तारीखदान ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो रियासत मदीना कायम हुई थी, उसका जो जोग्राफिया था वो 200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित था। 200 मुरब्बा किलोमीटर, बहुत ही थोड़ा सा इलाका था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वहाँ पर अमन व अमान था, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं होती थी, हर एक शख्स को इंसाफ की फराहमी की जाती थी। और जिससे भी टैक्स लिया जाता था वो अपने तौर पर टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि खुदा के दिए हुए कानून के तहत उससे टैक्स वसूल किया जाता था। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौर हुकूमत आया, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक का जब दौर हुकूमत आया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस रियासत मदीना में जो इदारे कायम किए वो अपनी मिसाल आप हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अपनी रियासत पाकिस्तान को तरक्की देने की तौफीक अता फ़रमाए और हमेशा इसके साथ मुखलिस रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।